الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست احباب آواز بلند محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی محبت میں سارے آ جاؤ۔ خدا اہل محبت کو آباد رکھے، ہمارے آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ البدایہ و نہایہ میں موجود ہے کہ شیطان 4 مرتبہ بہت رویا، اسے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ وہ 4 لمحات کون سے تھے؟ نمبر 1 جب اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 جب ہمارے آقا کی ولادت۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ بچہ ڈرتا ہو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو دم کر کے پانی پلا دیں، وہ ڈرے گا نہیں۔ بخار نہ اترتا ہو، یہ تقریباً 600 سال پرانا نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کی جو میم ہے نا آخر والی، اس کے نیچے جو کسرہ زیر ہے اس کو لام کے ساتھ ملا دی، ادھر سانس نہیں لینا، آگے پھر سانس لیتے جائیں، پڑھنی پوری ہے سورت، 40 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اسی وقت بخار اتر جائے گا۔ اور یہ شیخ سعدی شرازی نے لکھا ہے۔ تو شیطان بہت رویا کیونکہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ کفار و مشرکین صحابہ کے پاس آتے تھے دم کروانے کے لیے، تو آقا کریم فرماتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک کافر کو نا اپنا تکلیف پہنچی، اور اس کے بدلے آپ نے ان سے بکریاں بھی لی تھی، 40 بکریاں دم کرنے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ اپنا جہاد کے لیے گئے تھے صحابہ، تو انہوں نے رات گزارنے کے لیے آپ کو جگہ نہیں دی، کھانا وغیرہ نہیں پوچھا، آپ نے کہا مسافر ہے۔ تو پھر اچانک ان کا ایک بندہ آ گیا، جی آپ میں سے کوئی دم کر لیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بدلے ہم بکریاں لیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ گیا نا، تو حضور نے فرمایا کہ یار ٹھیک کیا تم نے، اور فرمایا تمہیں سورہ فاتحہ کیا پڑھا تھا تم نے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا تو سورہ فاتحہ سکھائی کس نے؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا پھر میں آپ کا استاد ہوا۔ عرض کی جی حضور، فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں۔ استاد کا بھی حق ہوتا ہے۔ آج تو جو جس سے کام سیکھتا ہے نا، استاد کے سامنے دکان ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک بڑا قبلہ نقیب صاحب موجود ہے، شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم آج بت خانے میں خدا بنے بیٹھے۔ تو احباب ذی وقار بات کرنے کا مقصد یہ ہے، شیطان بڑا رویا، اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور چوتھا جب ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، کیونکہ اس نے ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور جب حضور آئے اس نے کہا اب تو بہار آ گئی، اب تو ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ اب تو میں نے تو بچوں کو یہاں تک کر دیا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ بیٹے ماں کے گلے میں رسی ڈال کے منڈی بازار میں بیچنے جاتے، بولیاں لگاتے تھے کہ ہے کوئی میری ماں کو خریدنے والا۔ میں نے تو یہاں تک ظلم کیا
کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اب تو آقا کریم آگے, یہ تو بیٹی جب تشریف لائے گی سیدہ کائنات آقا کریم کھڑے ہو جائیں گے, یہ تو کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کریں. تو بڑا رویا شیطان, اس لیے کہا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے, جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گیت بھی ہم انہی کے گا رہے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب دوست احباب, جن کی وجہ سے یہ پیاری سی محفل سجی ہے. اور اخص الاخاص میرے محترم جناب خرم حیدر علی صاحب جو کہ بانی محفل ہیں, اور جنہوں نے یہ ان کے برادران نے, اہل خانہ نے, دوست احباب نے یہ انتظام کیا. اور میں مشکور ہوں بھائی محمد سلیم صاحب کا, چونکہ یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں. یہ پنجاب پولیس میں ہیں اور میں ایس پی ہوں پنجاب پولیس میں ہوں. یہ ان کا ہمارے پاس بہت ہی اچھا وقت گزرا ہے, تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے کال کی تو میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بس دعا یہ فرمائیں رب کائنات ہم سب کا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, سننا سنانا, پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. احباب سی وقار, میں نے جو آیت مقدسہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, رب کائنات نے پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 107 سورہ انبیاء فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میں نے یہی عرض کرنا ہے, اسی میں سارا کچھ آئے گا. دعا یہ فرمائے رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ 11ویں شریف کے حوالے سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پر بھی تھوڑی گفتگو ہوگی. میری مائیں بہنیں بھی اس محفل میں موجود ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان کے لیے بھی کچھ پڑھا جائے اور ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے. احباب سی وقار, رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب کیسی رحمت ہے؟ کوئی کہتا ہے نبی پاک اس جہان کے لیے رحمت ہے, کوئی کہتا ہے اس جہان کے لیے رحمت ہے. میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. کیسے؟ جیسے رب کائنات نے سورہ فاتحہ اور دیگر جگہ پہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جس طرح رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب العالمین, اسی طرح رحمت للعالمین, جن جن جہانوں کا رب پالنے والا ہے میرے آقا بھی ان جہانوں کے لیے رحمت بن گیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس جہان کا پالنے والا ہے اس کا نہیں, رب تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جن جہانوں کا رب پالنے والا ہے میرے آقا ان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. اب آقا کریم کیسی رحمت ہے؟ حضور کی تشریف آوری سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے کہ جو کہ بہت ہی غلط تھے, اور اگر دیکھا جائے تو انسانیت شرما جائے. جب کوئی وڈیرا, چودھری, نمبردار, جاگیردار مرتا, پیسے والا آدمی, کوئی سردار مرتا, تو لوگ 2 قبریں نکالتے. عموماً ہمارے یہاں پہ کوئی فوت ہوتا ہے 1 قبر نکالتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں اکثریت کے ساتھ 2 قبریں نکالی جاتی. ایک قبر میں وہ اپنے سردار کو دفن کرتے, اور دوسری قبر کے اندر ایک زندہ اونٹ کو ڈال دیتے, اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی جاتی. وہ اونٹ بیچارہ چیختا چلاتا, کوئی اس کی فریاد نہ سنتا. مٹی ڈال کے اس کو زندہ دفن کر دیتے اور فخر کرتے کہ ہم نے اپنے سردار کی قبر کے ساتھ ایک زندہ اونٹ کو دفن کیا ہے. اور کچھ لوگ یوں کرتے کہ اپنے سردار کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں ایک زندہ اونٹنی لاتے اور اس کے تھن کاٹ دیتے, خون نکلنا شروع ہو جاتا. ایک بندہ اس کی رسی پکڑتا اور سردار کی قبر کے ارد گرد گھماتا رہتا, چکر لگاتا رہتا, خون نکلتا رہتا, وہ گھماتا رہتا. جب اونٹنی مر جاتی اس کو پھینک دیتے اور فخر کرتے کہ ہم نے اپنے سردار کی قبر کو اونٹنی کے خون کے ساتھ سرخ کیا ہے, رنگین کیا ہے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں بڑی بات سمجھی جاتی. جانوروں پہ ظلم ہوتا, یہاں تک کہ غلاموں پر ظلم ہوتا, غلام پر اس طرح ظلم ہوتا. احباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا کہ جب کسی وڈیرے کا, چودھری کا دل کرتا وہ میلہ لگاتا, اور اس میلے کے اندر ہوتا کیا
ایک غلام کو درمیان میں باندھ دیا جاتا، نگارہ بجایا جاتا، لوگوں کو دعوت دی جاتی کہ فلاں سردار کے ڈیرے پر میلہ لگے گا، وہاں لوگ تماشا دیکھنے آتے۔ حباب ذی وقار درمیان میں ایک غلام کو، جو کہ ہماری طرح ایک انسان ہے، جو منڈی میں بازار میں بکتا ہوا آیا ہے، اس کو مضبوط چیز کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اس غلام پر شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے۔ امیر لوگ بیٹھ جاتے، غریب سائڈ پہ کھڑے ہوتے اور تماشا دیکھتے۔ وہ جب اس غلام کے اوپر شکاری کتے چھوڑ دی جاتے، وہ چیختا چلاتا، کوئی اس کی مدد نہ کرتا، بلکہ جب کتے اس کو نوچ کر چیر پھاڑ کے کھا جاتے، وہ مر جاتا، لوگ تالیاں بجاتے اور جس سردار نے میلہ لگایا ہوتا اس کی بلے بلے ہوتی، واہ واہ ہوتی اور لوگ گھروں کو لوٹ جاتے۔ جانوروں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، اور مزدور کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کوئی سلام نہ لیتا، انہیں معاشرے میں بدنام طبقہ سمجھا جاتا۔ ماں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا کہ بیٹے ماں کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی بازار میں بولیاں لگاتے کہ کوئی ہے میری ماں کو خریدنے والا۔ آقا کریم کی تشریف آوری سے قبل یہاں تک حباب ذی وقار کہ یتیم کے ساتھ کوئی پیار نہ کرتا، اور کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جب ان کے شوہر مرتے، وہ مرد کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیتے۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، جب قریب مسجد جو ہے اذان ہوگی بتا دیجیے گا، جب حباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، لوگ تانے دیتے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ ہر طرف ظلم و ستم تھا کہ حضور آ گئے۔ واپس سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، یہ ہر طرف ظلم و ستم تھا۔ جب آقا کریم تشریف لائے تو پھر کیا ہوا، توجہ فرمائیے گا۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آج ہماری بھی کوئی سننے والا آ گیا، آج ہمارے فریاد رس آ گئے۔ جانوروں نے خوشیاں منائی، آج انسان کیسا ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آقا کریم تشریف لائیں، حضور کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ تاریخ نہیں، اس دن تو دنیا سے پردہ کر کے گئے۔ میں نے کہا نبی تمہاری دنیا سے گئے، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ حباب ذی وقار بیٹا پیدا ہو خوشی مناتا ہے، گھر سجاتا ہے، پیسے بانٹتا ہے، کھانے پکاتا ہے۔ ارے جس کے صدقے تجھے رب کائنات نے بیٹا عطا کیا، یاد رکھو رب کائنات نے فرمایا اے ملائکہ میرے محبوب کی ولادت بسعادت ہے، قیامت تک لوگ خوشیاں منائیں گے، کوئی پیسے بانٹے گا، کوئی کھانے پکائے گا، کوئی شرینی بانٹے گا، میں بھی اعلیٰ، میرا محبوب بھی اعلیٰ۔ میں اپنے محبوب کی ولادت پر لوگوں کو تحفہ ایسا دوں گا کہ وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، قیامت تک کوئی ایسی خوشی نہیں منائے گا۔ فرمایا لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، لوگ زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ فرمایا ملائکہ پورا سال، صرف آج نہیں پورا سال میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں لوگوں کو بیٹے عطا کیے تھے۔ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا، میرے آقا تشریف فرما ہے، جانوروں نے خوشیاں منائی، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، لوگوں کا مجمع ہے۔ ایک چڑیا آتی ہے اور آ کر میرے آقا کریم کے کانوں میں چو 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 کرتی ہے، اپنی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جلدی بتاؤ، لوگوں کا بھی مجمع ہے، میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں، جلدی بتاؤ اس کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ ایک شخص آخر سے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ اولاد جانوروں اور پرندوں کو بھی پیاری ہوتی ہے، حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ چڑیا تیری شکایت کر رہی ہے کہ آقا میرے گھونسلے سے میرے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا ہے، میرے بچے تو واپس دلوا دے، فوراً جاؤ اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو واپس رکھ کے آؤ۔ ارے چڑیا کو بھی پتا ہے کہ حضور آ گئے۔ ایک اونٹ میرے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 کی حدیث، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب اس اونٹ کا مالک آیا نا، میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا جانور ہے؟ عرض کی جی حضور یہ میرا جانور ہے، میری سواری ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ تو تیری شکایت کر رہا ہے۔ عرض کی حضور میرا جانور، میرا اونٹ، میری سواری، میری شکایت کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کہتا ہے آقا میرا مالک مجھ پر بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، آقا رات کو یہ سو جاتا ہے، اس نے مجھے اپنی چار پائی کے پاس باندھا ہوتا ہے، حضور خود تو یہ سو جاتا ہے، میں اس کی چار پائی کے نیچے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھتا ہوں۔ حضور وجہ کیا ہے کہ میرا مالک نماز نہیں پڑھتا،
حضور بے نمازی ہے، بیٹھتا میرے اوپر ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس بے نمازی کی وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نہ نازل ہو۔ آقا میرے مالک کو بلائیں اور کہیں کہ نماز پڑھا کرے۔ عرض کی حضور آئندہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ارے اونٹ کو بھی پتا ہے کہ حضور آ گئے، اور وہ غلام جن پر شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، جب میرے آقا تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ابو بکر پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، مولا کائنات موجود ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہاں ہے بلال؟ ہاتھ باندھے ہیں، سر جھکایا ہے، عرض کرتے ہیں آقا ادنا غلام حاضر ہے۔ ارے حضور کی بارگاہ کا ادب ایٹیکیٹ پوچھنا ہو نا تو بلال حبشی سے پوچھیں۔ عرض کرتے ہیں آقا ادنا غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے رب بھی اس کا ہو جاتا ہے، رسول بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، اذان پڑھ۔ جب بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے نا تو روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سردار گھروں کو لوٹ گئے، کھڑکیاں بند کر لی کہ آج عجیب معاملہ ہو گیا۔ ایک حبشی غلام جس کو بازار میں کوئی خریدتا نہ تھا، جس کو لوگ بیمار سمجھ کے چھوڑ جاتے تھے، آقا کریم نے اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ آج وہ کعبے کے اوپر کھڑا ہے، کعبہ نیچے ہے، اتنا مقام۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ان کو بتاؤ کہ یہ مقام ایسے نہیں ملا، بلال نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان پڑھ۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ایک مسئلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال بولو۔ عرض کی آقا میں نے مسجد میں اذان دی، منہ کعبہ کی طرف کیا، میں نے سفر میں اذان دی، منہ کعبہ کی طرف کیا، میں نے میدان میں اذان دی، منہ کعبہ کی طرف کیا، میں نے جنگل میں اذان دی، منہ کعبہ کی طرف کیا، میں نے جنگ میں اذان دی، منہ کعبہ کی طرف کیا، مشرق مغرب شمال جنوب آقا جہاں بھی اذان پڑی منہ کعبہ کی طرف کیا۔ آج کعبہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، آپ کے توسل سے آقا صدقہ آپ کا ہے، آپ کی آل اولاد کا ہے، آقا کعبہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، آج منہ کدھر کروں؟ جب بھی اذان پڑی، جہاں بھی اذان پڑی، آقا منہ کعبہ کی طرف کیا، آج کعبہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، آقا آج منہ کدھر کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال تو نے ہر جگہ اذان پڑی، منہ کعبہ کی طرف کیا، آج سب نبیوں کا سردار تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ منہ میری طرف کر اور اذان پڑھ۔ میرے اعلیٰ حضرت کا قبلہ، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہی رب کے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اور بلال تیرے نثار جاؤں، میرے نبی نے تجھے خریدا، بلال تیرے نثار جاؤں، میرے نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ بلال حبشی کو یہ مقام ایسے نہیں ملا، امیہ نے بڑا مارا، زبان پر گرم کوئلے رکھے، بچوں سے پتھر مروائے، غلاموں سے کوڑے لگوائے اور گرم ریت پر لٹایا، یہاں تک آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کعبے، آپ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کر پہاڑوں سے پھینکا جاتا اور آپ زمین پر تشریف لے آتے۔ اتنا ظلم ہوا، امیہ نے کہا بلال حضور کا دامن چھوڑ دے، نبی کا کلمہ نہ پڑھ، تجھے تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ بلال حبشی نے ایک ہی جواب دیا، امیہ جتنے مرضی ظلم کر لے، ظاہری غلامی تیری ہے، دل پر غلامی مصطفیٰ کی ہے۔ ارے بلال نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، بلال کی جان تو جا سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ پھر مقام کیسا ملا؟ اب آپ اسی وقار توجہ فرمائیے گا، جب آقا کریم معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یاد رکھیے گا اللہ کے پاس ہر چیز ہے سوائے عاجزی کے۔ آقا کریم نے رب کو عاجزی کا تحفہ دیا، رب سے نمازوں کا تحفہ لیا، سب کو تحائف بانٹتے آقا کریم واپس تشریف لا رہے۔ حوروں کی ملکہ آتی ہے، آگے عرض کرتی ہے آقا سب کو تحفے دیے، میں حوروں کی ملکہ ہوں، مجھے بھی تحفہ چاہیے۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ تو ایسی ہے، یہاں ہوں وہاں ہوں، مانگنے والا خالی نہیں جاتا۔ ارے حسین پاک کی بارگاہ ایسی ہے، میرے آقا کریم کے نواسوں کی بارگاہ ایسی ہے کہ مانگنے والا خالی نہیں جاتا۔ ارے 10-10 ہزار درہم دے کر کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ تم نے کچھ مانگا ہی نہیں، ہم نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اور حضور کی بارگاہ تو مقام کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ اسی وقار حوروں کی ملکہ کہتی ہے آقا مجھے تحفہ چاہیے، فرمایا جا میں نے تجھے اپنا بلال عطا کیا۔ عرض کرتی آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بلال رنگ کا سامنا ہے، آقا عام حور کا مقام یہ ہے، پانی پیے حلق سے جاتا نظر آتا ہے، آقا میں تو حوروں کی ملکہ ہوں، مجھے تحفے میں بلال سامنے رنگ کا عطا کر رہے۔
میرے آقا کریم نے فرمایا چپ کر جا، تو نے تحفہ مانگا میں نے بلال عطا کر دیا، ابھی تو میں نے بلال سے خود نہیں پوچھا، میرا بلال اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، ابھی تو میں نے خود نہیں پوچھا، پتہ نہیں میرا بلال بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ارے تو اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، تو میرے بلال کو نہیں جانتی، پتہ نہیں وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بلال تیرے نثار جاؤں، میرے نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ میرے آقا نے جانوروں کو عزت بخشی، میرے آقا کریم نے غلاموں کو مقام بخشا۔ احباب ذی وقار وہ ماں جس کے گلے میں بیٹے رسی ڈال کے منڈی بازار میں گولیاں لگتی ہیں، حضور آئے فرمایا اب نہیں، اب ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں کو دھو کے پیو، فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کو عزت بخشی اور یتیموں سے پیار کیا۔ آقا کریم ٹائم مختصر ہے، توجہ فرمائیے گا، آقا کریم عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک چھوٹا سا قبلہ بچہ ہے اور چہرے سے لگتا ہے کافی دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور جسم پہ پرانا پھٹا لباس ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، تمہارے جسم پہ وہی پرانا پھٹا لباس۔ وہ بچہ کہنے لگا رو کے، آقا غریب ہوں، آقا یتیم ہوں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں۔ میرے آقا کریم نے جب یہ سنا، وہ بچہ کہتا ہے آقا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آقا کریم نے شفقت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور فرمایا چپ کر جا، آئندہ یہ نہیں کہنا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، فرمایا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اس کا میں محمد ہوں۔ آقا کریم نے اس بچے کو انگلی لگایا اور سیدہ کائنات کی گردن اور فرمایا بیٹی اس کو حسنین کریم میں والے لباس دو، نہلاؤ کھانا کھلاؤ۔ جو بچہ تیار ہوا نا، کھانا کھا کے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، صحابہ عیدگاہ میں مسجد میں انتظار کر رہے ہیں اور آقا کریم یتیموں سے پیار کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم جب چلتے ہیں، وہ بچہ تیار ہوا، کپڑے پہنے، کھانا کھایا، آقا کریم نے اس بچے کو کندھوں میں بٹھا لیا اور حضور اس بچے سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتا ہے تو کہتا تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، چل بتا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ حسن حسین تیرے بھائی ابا سے کہتا ہے سبحان اللہ، حسن حسین تیرے بھائی ہو، فاطمہ تیری ماں ہو، علی تیرا باپ ہو اور سب نبیوں کا سردار تیرا نانا ہو۔ تو بچہ رو کے عرض کرتا ہے آقا خدا کی قسم تھا تو یتیم، دنیا میں کوئی نہیں تھا، اگر یہ رشتے مل جائیں تو کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ لگیاں توڑ نہیں باندھا، مدینے والا سونا سب کے کرم کماؤندا، مدینے والا سونا جرے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں نو کوئی نہ چلے، انہاں نو سینے لاتا مدینے والا سونا۔ آج بھائی فوت ہو جائے نا تو اس کے بچوں سے ہم پیار نہیں کرتے، دوسرے تو دور کی بات ہے۔ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یتیموں سے پیار کرو، میرے آقا نے یتیموں سے پیار کیا۔ احباب ذی وقار وہ مزدور، اس کے بعد بیٹی کا عرض کر کے پھر اجازت، جس کے ساتھ کوئی سلام نہ لیتا تھا، جب آقا کریم تشریف لائے، توجہ فرمائیے گا، ایک شخص میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قبلہ حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آقا کریم سب نبیوں کے سردار ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا، ایک شخص آیا، حضور سے مصافحہ کیا، سلام لیا، میرے آقا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں چھالے بنے ہیں، زخم تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں؟ وہ شخص رو کے عرض کرتا آقا مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے۔ آج ہم اسی کی عزت کرتے ہیں جو آفس میں بیٹھتا ہے، جو کاروباری ہے، جس کی گاڑیاں چلتی ہیں، نانا مزدور سے بھی محبت کرو۔ مزدور ڈے سارے مناتے ہیں، لیبر ڈے سارے مناتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ جس کا دن منا رہے ہوتے ہیں وہ کام پہ گیا ہوتا ہے، وہ اس دن بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ ارے توجہ فرمائیے گا، مزدور کا مقام کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ آقا کریم وہ کہ وضو فرمایا، صحابہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اب آقا کریم نے کیا عزت بخشی مزدور کو۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں، چھالے کیسے ہیں؟ رو کے عرض کرتا ہے آقا مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتے ہاتھوں میں چھالے بن گئے۔ جب آقا نے یہ سنا کہ مزدور ہوں، محنت کرتے ہاتھوں میں چھالے بن گئے، میرے آقا نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا، میرے آقا نے مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا، وہ رو کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرتا آقا کہاں میں کہاں آپ، سب نبیوں کے سردار مجھ مزدور کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ آقا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا نہیں کھاتا، جس برتن میں ہم پانی پیتے ہیں اس میں کوئی دوسرا پانی نہیں پیتا، آقا کہاں میں کہاں آپ مجھ مزدور کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تیری بات نہیں ہے، القاسب حبیب اللہ، فرمایا سنو محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، رب کا پیارا ہے، رب کا محبوب ہے، اور فرمایا خبردار لوگوں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری عطا کریں۔
آج بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے نا، وہ بیچارہ اینٹ کے لیے پیسے ہیں، بجری کے لیے ہیں، سیمنٹ کے لیے ہیں، ہر چیز آ جائے گی، وہ اگر کہے گا صاحب جی وہ جناب تو ہفتے بعد صاف کرا گے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری عطا کر دو۔ اور آخر میں بیٹی کی شان، کیونکہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ 11ویں شریف کے حوالے سے، لیکن یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اس لیے میں نے کہا مائیں بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی بھی بات ہوگی۔ میرے آقا نے جو بیٹی کو عزت بخشی، توجہ فرمائیے گا، دہیا کلبی نام سنا ہوگا، ابھی آپ غیر مسلم ہیں، بات بڑی محبت والی ہے اور یہی میرا آخر میں نچوڑ ہے، یہ لازمی سنیے گا، اور مقصود بھی یہی تھا واقعہ آپ کو سنانے کا، کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اباب ذی وقار دہیا کلبی بڑے خوبصورت نوجوان، اتنے خوبصورت کہ جب آپ گلی محلے سے گزرتے عورتیں کھڑکیوں سے چھپ چھپ کر آپ کو دیکھا کرتی، اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیا، میرے آقا کی نظر پڑ گئی، اور جس پر حضور کی نگاہ پڑ جائے کوئی بلال حبشی بن جاتا ہے، کوئی دہیا سے دہیا کلبی بن جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کی نظر پڑی، حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اتنا خوبصورت نوجوان ہے غیر مسلم، جہنم میں جائے میں نہیں دیکھ سکتا، اے مالک و مولا اس کو ایمان کی دولت عطا کر۔ حضور نے دعا فرمائی اور رب کیوں نہ قبول فرمائے، فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، ہر چیز میں نے تیری محبت میں بنائی ہے، اور وہ محبوب جب دعا کرے تو رب کیوں نہ قبول فرمائے۔ آقا کریم نے دعا فرمائی، حضور چلے گئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ بیٹھے ہیں، جب سلام پھیرا نماز مکمل ہوئی تو دہیا کلبی آ گئے، آ کر اتحیات تشہد کی حالت میں دو زانوں آقا کریم کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، کون سا اسلام لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حقوق اللہ حقوق العباد کے بارے میں بتایا، پھر نماز روزہ حج زکات سارا کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا ساری باتیں اچھی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ آپ رب میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اور وہ گناہ بہت ہی بڑا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب وہ یاد آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کون سا گناہ کیا تم نے؟ حضور تو سب جانتے ہیں، سب پیش نظر ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو آئندہ ہوگا اس کی بھی خبر ہے رب کی عطا سے، لیکن ہمارے لیے اگر حضور نہ پوچھتے ہم تک کیسے پہنچتا۔ توجہ فرمائیے گا، اباب ذی وقار میرے آقا کریم نے فرمایا کون سا گناہ کیا ہے؟ دہیا کلبی عرض کرتے ہیں آقا آپ کی تشریف آوری سے قبل جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی لوگ تانے دیتے تھے، آقا لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے زندہ دفن کر دیتے، آقا میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ یہی بات پھر اجازت، لیکن محبت کے ساتھ، اللہ کو سلام۔ توجہ فرمائیے گا، آقا میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اور ایک گناہ میرا ایسا ہے جو بہت ہی بڑا ہے۔ آقا میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، میرے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، میں سفر پہ نکلنے لگا، میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، ایک سے دوسرے ملک آتا جاتا ہوں، آقا میں نے بیوی کو وصیت کی، نصیحت کی، اگر میرے بعد لڑکی پیدا ہوئی قتل کر دینا، زندہ دفن کر دینا، اگر لڑکا پیدا ہوا اچھی تربیت کرنا، پرورش کرنا، اس کو پڑھانا لکھانا۔ آقا میں سفر پہ نکل پڑا، میرے بعد میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، میری بیوی نے لوگوں سے چھپایا، گھر کے اندر اس کی تربیت کی، آقا میں چند سالوں بعد واپس آیا، میں نے جیسے ہی دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، آقا ایک چھوٹی سی لڑکی نے دروازہ کھولا، میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں لڑکی، میں قبیلے کا سردار ہوں۔ آقا میں نے اس بچی سے پوچھا کون ہو تم؟ وہ لڑکی کہتی ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ آقا جب اس بچی نے یہ سنا اس کا چہرہ مسکرا اٹھا، آقا اس نے دیکھا کہ میرا باپ آ گیا ہے۔ آج بندہ کتنا بھی کام سے تھکا ہوا ہے، پریشانیاں ہوں، جیسے گھر میں آتا ہے بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا جو محبت اللہ پاک نے ماں باپ کے لیے بیٹی کے سینے میں رکھی ہے وہ بیٹے کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، لیکن یہ حضور کا فرمان۔ توجہ فرمائیے گا، اباب ذی وقار عرض کرتے ہیں آقا میں نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ بچی کہتی ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔
آقا جب مجھے یہ پتا چلا یہ میری بیٹی ہے مجھے اور غصہ آیا. میں نے بیوی کو آواز دی, میری بیوی ڈرتے ہوئے آئی. میں نے کہا کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے کہا میرے سرتاج رب نے رحمت کی ہے, رب نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے. آقا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میں سیخ پا ہو گیا. مجھے اور غصہ آیا کہ لوگ کیا کہیں گے, دہیا قبیلے کا سردار ہے, ہماری 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے, تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تجھے بڑی عزیز ہے, تو نے لوگوں سے چھپایا ہے. آقا میری بیٹی بڑی خوبصورت تھی, میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کروں. آقا لوگوں نے تانے دینے تھے. آقا میں نے بیٹی کو اٹھایا کہ آج میں اسے زندہ دفن کر دوں گا. آقا جب میں نے بیٹی کو اٹھایا میری بیٹی نے یہ سمجھا کہ میرا باپ چند سالوں بعد آیا ہے, پہلی مرتبہ بیٹی کو دیکھا ہے, محبت سے اٹھایا ہے. آقا میری بیٹی کبھی میرا ماتھا چومتی ہے, پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, کبھی میری گردن کو بوسہ دیتی ہے. آقا میری بیٹی مجھ سے پیار کرنا شروع ہو گئی. میری بیٹی کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنے والا ہے. آقا میں نے قبر کشائی کا سامان لیا, میں نے کہا آج بیٹی کو میں زندہ دفن کر دوں گا. آقا میری بیوی نے میری ٹانگ پکڑ لی کہ دہیا خدا کا واسطہ میری بیٹی کو چھوڑ دو, اس کو زندہ دفن نہ کرنا. آقا میں نے دھکا مارا, میری بیوی کا سر دیوار سے لگا, وہ بے ہوش ہو گئی. میں بیٹی کو لے کر چل پڑا. بیٹی پوچھتی ہے ابو جی کہاں جا رہے ہیں؟ آقا میں نے جھوٹ بولا, میں نے کہا بیٹی آؤ تمہیں بازار سے کھلونے لے کر دیتا ہوں, آؤ بیٹی تمہیں بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیتا ہوں. آقا بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں, آقا بچے تو محبت مانگتے ہیں. آج بھی جب باپ کام پہ جاتا ہے نا تو بچے جب آگے آتے ہیں تو باپ جب کہتا ہے نا بیٹا میں تمہارے لیے شام کو یہ چیز لے کر آؤں گا, ان بچوں کو سارا دن آس ہوتی ہے. خدا کی قسم وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا باپ آنے والا ہے, میرے لیے چیزیں لے کر آئے گا, میرے لیے کھلونے لے کر آئے گا. بیٹیوں والے محبت کو سمجھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. عرض کرتے ہیں آقا میں نے بیٹی سے جھوٹ بولا, میں بیٹی کو لے کر چل پڑا کہ آج میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا. آقا راستے میں دکانیں گزرتی گئی, راستے میں دکانیں گزرتی گئی. بیٹی پوچھتی ہے ابو جی کھلونوں کی دکان گزر گئی, ابو جی آپ نے کہا تھا کھانے پینے کی چیزیں لے کر دوں گا, ابو جی دکانیں گزر گئی. آقا میں نے بیٹی سے پھر جھوٹ بولا, میں نے کہا بیٹی تھوڑا کام کر لوں پھر تجھے کھلونے بھی لے کر دوں گا, کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر دوں گا. آقا میں اپنی بیٹی کو ویران جگہ پہ لے گیا. آقا میں اپنی بیٹی کو کھلے میدان میں لے گیا اور میں نے بیٹی کو پاس کھڑا کیا اور قبر نکالنا شروع کر دی. آقا میری بیٹی پاس کھڑی ہے, میری بیٹی پاس کھڑی ہے, پوچھتی ہے ابو جی کیا کر رہے ہو؟ آقا میں نے جھوٹ بولا, میں نے کہا بیٹی تھوڑا کام کر لو پھر تجھے کھلونے بھی لے کر دوں گا, کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر دوں گا. آقا جب میں قبر نکالتا, جب قبر نکالتا مجھے پسینہ آتا. آقا میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ اتارتی اور میرا پسینہ صاف کرتی, لیکن مجھے بیٹی پہ ترس نہیں آیا. ایک ہی بات یاد تھی کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے تانے دیں گے. آقا لوگ مجھے تانے دیں گے. آقا میں جب قبر نکالتا مجھے پسینہ آتا, میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دوپٹہ اتار کر میرا پسینہ صاف کرتی, لیکن بیٹی پہ ترس نہیں آیا. آقا جب قبر تیار ہو گئی بیٹی آگے بڑھتی ہے پسینہ صاف کرنے کے لیے, میں نے دھکا مارا, بیٹی کو قبر میں پھینک دیا. آقا جب اچانک دھکا مارا بیٹی گھبرا گئی اور میرے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ابو جی خدا کا واسطہ, ابو جی میں آپ سے کبھی کھلونا نہیں مانگوں گی, ابو جی آپ سے کبھی چیز نہیں مانگوں گی, ابو جی میرا قصور کیا ہے, بیٹی ہونا میرا جرم ہے, میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی, خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دے. آقا میں نے بیٹی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھا, آقا میں نے بیٹی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھا. آقا میں مٹی ڈالتا رہا, میری بیٹی میرے آگے جو ہاتھ جوڑتی ہے وہ مٹی میں دفن ہو گئے, اس کی گردن باہر ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, رو کے فریاد کرتی ہے, مجھے پکارتی ہے ابو جی مجھے چھوڑ دے, میرا جرم کیا ہے, ابو جی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی. آقا میں نے مٹی ڈالی, میں نے بیٹی کے چہرے کی طرف نہ دیکھا, اس کے آنسوؤں کی طرف نہ دیکھا, اس کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھا, مٹی ڈالی, بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. آج جب وہ منظر یاد آتا ہے آقا میری روح کانپتی ہے, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ کا رب میرے سارے گناہ معاف کر دے گا, آقا میرا یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. توجہ فرمائیے گا. آقا میرا یہ گناہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. دہیا کلبی یہ واقعہ سناتے ہیں, میرے آقا کریم روتے جاتے ہیں. جب بات مکمل ہوئی آقا فرماتے ہیں دہیا پھر سناؤ, دہیا کلبی پھر شروع سے سناتے ہیں. آقا کریم روتے جاتے ہیں, آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. جب دوسری مرتبہ بات مکمل ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں دہیا پھر سناؤ. جب دہیا کلبی تیسری دفعہ سناتے ہیں آقا کریم روتے جاتے ہیں. جب بات مکمل ہوتی ہے صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور دہیا کلبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکتے ہیں اور عرض کرتے ہیں دہیا ہمارے نبی کو کیوں رلاتا ہے, ارے ہمارے نبی کو کیوں تکلیف دیتا ہے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر عرض کی
آقا آپ کا رب سلام کہتا ہے اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، جب کوئی اسے قبول کرتا ہے وہ سابقہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تحیہ قلبی سے کہیں کہ جتنی لڑکیاں اس نے زندہ دفن کی ہیں سب کے بدلے ایک ایک اونٹ قربان کریں اور پکی سچی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، آپ کا رب فرماتا ہے اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ آقا کریم روتے جاتے ہیں، پھر اتنے میں سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں۔ آقا کریم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، بیٹی کی پیشانی کو ماتھے کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جب تو خوش ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ رب نے فرمایا میں لوگوں کو بارش عطا کرتا ہوں۔ پھر عرض کی مولا جب اور زیادہ خوش ہو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا لوگوں کو بارش عطا کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ عرض کی مولا جب تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جب میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں میں لوگوں کو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ فرمایا خوش قسمت ہے وہ عورت جو پہلی بیٹی پیدا کرے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر خرم بھائی کئی ایسے کیسز ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کو لینے کوئی نہیں آتا اور معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے، جی ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا اس نے بیٹی پیدا کی۔ یہ رب کی دین ہے، رب چاہے تو رحمت عطا کرے، رب چاہے تو نعمت عطا کرے، رب چاہے تو بیٹا عطا کرے، رب چاہے تو بیٹی عطا کرے، یہ اس کے کام ہے۔ ارے ان لوگوں سے پوچھو جو بے اولاد ہیں جو رب کی بارگاہ میں 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں مولا تو بیٹی دے دے، زندگی والی دے دے، تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں بیٹی کا پہلا حق یہ ہے، بیٹی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی پیدائش پر خوشی کی جائے۔ آج ہم اسی سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو منہ لٹک جاتا ہے کہ خود بھی کماتا بیٹا ہوتا ہمیں بھی کھلاتا خود بھی کھاتا۔ نانا ارے بیٹی کو ہم سمجھے نہیں، بیٹی سے نفرت نہ کرو بلکہ دعا کیا کرو اللہ بیٹیوں کے نصیب بلند فرمائے، بیٹیوں کے نصیب بلند فرمائے، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرو۔ اباب ذی وقار بیٹی کی محبت کو ہم سمجھے نہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس کے فرمایا صحابہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، ان کی اچھی تربیت کرے، فرمایا ان کا نکاح کرے، وہ ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آخری 1-2 منٹ کی بات توجہ، بات یہی بیٹیوں کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں توجہ کے ساتھ۔ اباب ذی وقار فرمایا صحابہ نے عرض کیا آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، فرمایا وہ ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر عرض کیا آقا جس کی بیٹی ایک ہو، میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ بھی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے، اچھی تربیت کرے، نکاح کرے، فرمایا وہ ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک علیحدہ ہی معاملہ چلتا ہے اور بیٹیوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے نا، دعا کے لیے سامان آ رہا ہے، جیسے آئے گا فوراً دعا ہوگی، توجہ فرمائیے گا۔ جب بیٹیوں کے اوپر ٹھیک ہو گیا، جب بیٹیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا پھر رب کائنات بھی دیکھ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 8 اکتوبر 2005 یہ بزرگ بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا تھا پاکستان کے اندر جس میں 2.5 سے 3 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، یاد ہوگا آپ کو 16-17 سال پہلے۔ وہ زلزلہ کیوں آیا تھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ کیا تھی۔ کشمیر کا علاقہ ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، ایک بندے کی 5 بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر اب کی بار تمہارے ہاں بیٹی ہوئی نہ میں نے تجھے زندہ چھوڑنا ہے نہ تمہاری بیٹی کو۔ رب کی رضا اس کے ہاں 6ٹھی بیٹی پیدا ہوئی، 6ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی اس نے بیٹی کو پریشر کوکر میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا کے آگ لگا دی، زوردار دھماکہ ہوا، زمین پھٹ گئی، وہ شخص اس میں دھنس گیا اور اس بچی کی ماں کو اس شخص کی بیوی کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا۔ اس نے یہ بتایا کہ زلزلہ کیوں آیا تھا۔ جب بیٹیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا رب کائنات بھی دیکھ، بیٹیوں سے پیار کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ جی میرے 3 بیٹیاں ہیں اور فخر سے کہتا اللہ کا شکر ہے میرے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اس کے دوست نے بھائی صاحب بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا سن اللہ بیٹی اسے دیتا ہے جسے پالنے کی توفیق ہوتی ہے، اللہ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا۔ فرمایا سن بیٹیاں ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر اللہ کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ پت ونڈاؤن زمین تے دھیاں دکھ ونڈاؤن دیا نے، بیٹے شادی شدہ اپنے اپنے کمرے میں اپنے اپنے گھر میں ہیں، باپ بیمار ہے اٹھ کے حال پوچھنا گوارا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔
لیکن بیٹی شادی شدہ ہے، اپنے گھر میں ہے، پتہ چل جائے باپ بیمار ہے، وہاں سے کال کر کے فون کر کے پوچھتی ہے ابو جی آپ نے دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، میڈیسن لی کہ نہیں لی. بیٹیاں جو پیار عطا کرتی ہم سمجھے نہیں ہیں. کیوں؟ رب کائنات جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا نا، قرآن بھائی رب فرماتا ہے جا اس بچے سے جا کے اپنے باپ کے بازو بن جا. اور فرمایا جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب فرماتا ہے تو جا تیرے باپ کے میں خود بازو بنتا ہوں. جس کے بازو رب بنے کسی چیز کی کمی ہو سکتی؟ فرمایا جس کی یہاں بیٹی پیدا ہو اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے. یہی بات ہے کہ آج کسی غریب کی بچی کی شادی ہو، کچھ بھی باس نہ ہو، جیسے دن قریب آتے ہیں شادی کے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، کوئی کہتا ہے یار کھانا میری طرف سے، کوئی کہتا ہے یار سامان میری طرف سے. کیوں؟ رب کائنات نے ذمہ لیا ہے. تو لہٰذا بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرو. اللہ سب بیٹیوں کے نصیب بلند فرمائے.